السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان چال بازوں کی چالوں سے، ان درندوں کی درندگی سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر آنے والی بلا سے بچائے رکھے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت افضل تھا، بہت ضروری تھا۔ جس طریقے سے خیر دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بخوبی واقف ہے، بخوبی جانتے ہیں آپ لوگ کہ کیا چل رہا ہے ہمارے دیش میں، خاص کر ہم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان 8 ساڑھے 8 سالوں میں، یہ سارے چیزوں کا آپ کو علم ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی آپ لوگوں کی یقین دہانی اور یاد دہانی کے لیے تو بتانا بہت ضروری ہے۔ جتنے اذیتیں ہم مسلمانوں کو پہنچی ان 9 سالوں میں، 8.5 9 سالوں میں، جو بھی ہوا ایسا 8 سال، 8.5 سال، 9 سال لفظ ہے۔ خاص کر اتر پردیش کے مسلمان بہت پریشان حال رہے، خاص کر اتر پردیش کے یو پی کے مسلمان بہت پریشان حال رہے۔ اس کی وجہ یہ بتا دوں میں، اس جوکر، اس سنیاسی، اس بونے، اس لونڈ باز کی وجہ سے اتنا آتنک برپا کیا اس نے، اتنا آتنک بڑھائے رکھا اس نے، اتنا آتنک پھیلایا اس نے، خاص کر کبھی بیف کے نام پہ تو کبھی کچھ، یعنی مسلمان اس کو یہاں تک آتے ہیں، مسلمان بڑے چپتے ہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے، اس کو 36 کا آنکڑا ہے۔ خیر ایسے درندوں کا ہم کو کوئی ان کا وجود نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ہم ان کو مانتے، نہ ان کے قانون کو مانتے۔ جو غلط کرتے ہیں وہ چیز کو بھی ہم نہیں مانتے، جتنا جو سنیاسی بیف کے لیے۔ آپ لوگوں کو یہ ایک اور چیز جبکہ جانتے ہیں آپ لوگ، جو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، سب سے زیادہ بیف کا کاروبار کرنے والا، ایکسپورٹ کرنے والا ہمارا دیش ہے بھارت۔ انڈیا سے جتنا بیف سپلائی ہوتا، جتنا ایکسپورٹ ہوتا، دنیا کی کوئی کنٹری نہیں دیتی۔ حالانکہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے آسٹریلیا بھی ہے، نیوزی لینڈ بھی ہے، سمجھے، یہ سارے کنٹریاں بیف سپلائی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا بیوپاری اور سب سے بڑا دلہ جو ہے سو ہمارے بھارت کا ہے، اور وہ بھی غیر مسلم ہے، وہ بھی ایک RSS کا چٹا ہے۔ یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، کٹر RSS کا ہے وہ، وشو ہند پریشد کا، جو سب سے بڑا بیوپاری ہے۔ اس کے باوجود یہ گیم کھیلتے ہیں یہ لوگ، صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں یہ لوگ، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں یہ لوگ، مسلمانوں کو ترچھی نظر سے دیکھتے، جبکہ ہم مسلمان سے کماتے ہیں یہ لوگ، ہم مسلمانوں سے ان کی پہچان ہے، ہم مسلمانوں سے یہ لوگ گھریں چلتے ہیں ان کے، ہمارے بغیر ان کا پتہ بھی نہیں ہلتا۔ خیر وہ ہلانے والا اللہ رب العزت کے بغیر، احکام کے بغیر اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ان گندے یہ سفلے، یہ پاکھنڈیوں نے جو جو حرکتیں کی تھی وہ ان کے اب سامنے آ گئی۔ ہمارے عبادت گاہوں کو، ہمارے مساجد کو، کئی مساجد کو شہید کیا گیا، اور خاص کر ہمارے پاس جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اور ہمارا ممبر آف پارلیمنٹ خود یہاں کا اسد الدین اویسی یہیں کے رہنے والے، اور یہیں سے MP بنے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس بھی مساجد بہت شہید ہوئے ہیں، مساجد ہمارے پاس بھی بہت شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جتنا تلنگانہ کا مسلمان خوش و خرم ہے، جتنا آرام سے ہے، جتنا سیف محسوس کرتا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا مسلمان اتنا سیف اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، جو ہماری جو تلنگانہ کی جو سرکار ہے، چندرشیکھر راؤ KCR کی، سب کو لے کے چلتا ہے بندہ، وہ چاہے وہ کرسچن رہو، چاہے وہ سکھ رہو، چاہے وہ مسلمان رہو، چاہے وہ ہندو رہو، سب کو لے کے چلتا ہے آدمی، سب کو دلت رہو، سب کو لے کے چلتا ہے، اور کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں، کسی کے اوپر کوئی ایسا برپا نہیں کرتا۔ اب جس طریقے سے بھاجپا BJP نے جو دھوکہ دیا، ادھے ٹھاکرے کے پیٹھ میں خنجر جو مارا اس وقت، سمجھے، وہ ایک دلوں کا کام ہے، دلوں کی حرکت، جو ان کی پہچان ہے، جو جانے جاتے ہیں یہ لوگ کر کے بھی بتاتے ہیں۔
اب مہاراشٹر میں بھی وہی کر کے بتایا، جبکہ ادے ٹھاکرے ایک اتنا زبردست سی ایم ہے. میں بتا دے رہا ہوں مہاراشٹر کی عوام کو، چاہے وہ مذہبی سے کچھ بھی رہو، چاہے وہ ہندو رہو، چاہے مسلمان رہو، چاہے سکھ رہو، چاہے عیسائی رہو، لیکن ادے ٹھاکرے جیسا جو لے کے چلنے والا مہاراشٹر کو کوئی نہیں ملے گا. حالانکہ جو ٹائم پہ جو کورونا کے ٹائم پہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے، یہ ادے ٹھاکرے تھا. اس ٹائم پہ بھی اپنی عوام کو نہ مہنگائی کی جھیل برداشت کرنے پڑی، نہ کوئی چیز کی پریشانی جھیلنی پڑی. یہ کئی کے لیے ایک کامیاب قیادت کا نتیجہ ہے. یہ چیز ان کو آر ایس ایس والوں کو نہیں دیکھی جا رہی، آر ایس ایس والوں کو، کیونکہ وہ سب کو لے کے چل رہا ہے. مسلمانوں کو بھی مسلمانوں کا حق مل رہا ہے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں. اپنا کاروبار کرو، اپنا بزنس کرو، آرام سے خوش رہو، اچھے رہو، نہ کسی کو کچھ دیو نہ کسی سے کچھ لو. وہ حالات بنائے رکھا تھا ادے ٹھاکرے، جو کہ ابھی آپ لوگوں کل کی ویڈیو میں بتایا ہمیں، جو سی ایم او چھوڑ کے اپنی فیملی کو لے کر چلے گیا. ایک آدمی کب تک برداشت کرے گا؟ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے جو میں یعنی بتا نہیں سکتا، نہ آپ لوگ سن کے برداشت کریں گے. اس کے باوجود صرف مہاراشٹر کی عوام پریشان نہیں ہونا، اور عوام کو جو ہے سو اس لا کے جو ووٹ دیے تھے اس کے مد نظر اس نے خود تکلیف اٹھائی، لیکن عوام کو کبھی تکلیف اٹھانے نہیں دیا. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. حالانکہ میرے کو ادے ٹھاکرے سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن سچائی یہ برابر بیان کروں گا. ہمارے دیش کے اندر 4 ایسے سی ایم ہیں بھائی، 4 اسٹیٹ کے اندر. ایک تلنگانہ میں کے سی آر صاحب ہے، ایک بنگال میں ممتا بنرجی ہے، ایک ادے ٹھاکرے ہے مہاراشٹر میں، اور دلی میں کیجریوال ہے. حالانکہ کچھ غلطیاں کیجریوال نے کی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے مد نظر میں یہی کہوں گا کہ اس نے سب کو لے کے چلا ہے. حالانکہ کسی کے اوپر کبھی زیادتی ہو گئی ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی اگرچہ ہم لے کے بیٹھے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہم جی نہیں سکتے. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ان سارے چیزوں کو رکھتے ہوئے سامنے مد نظر اس کے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ یہ گندگی جس نے یہ بی جے پی نے جو برپا کی تھی، یہ اب ساری دنیا میں اجاگر ہو چکی ہے. پورا نیشنل لیول ہے، انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیز جا چکی ہے. ان کے اوپر کئی چیزوں پہ پابندی آئی تھی. ابھی جبھی بھی بات ہو رہی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ جو میٹنگز ہو رہے ہیں ان کے، چاہے کویت میں ہو، چاہے سعودیہ میں ہو، چاہے دبئی میں ہو، چاہے بحرین میں ہو، چاہے قطر میں ہو، چاہے ترکی میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، مدعا سب سے پہلے اور سب سے آگے ہمارے دیش بھارت کا چھایا رہا. کیونکہ ہمارے ساتھ اتنی اذیتیں دی گئی، یہاں کے مسلمانوں کو اتنے تکلیفیں دی گئی. اور یہ ایک چیز بتا دوں، یہ صرف جگانے والے 2 ہے بھائی، جبکہ ساری دنیا کوشش کرتے رہی کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو یعنی اچھی زندگی گزار سکے، اچھے وہ رہ سکے، لیکن پھر بھی ان کی گندگی کی وجہ سے ہم وہ چیز نہیں کر سک رہے تھے. لیکن کویت، سعودیہ، دبئی، قطر، عمان، بحرین، جو ان کے اوپر جو کارروائی کی، اس سے یہ لوگ بیک فٹ. ان چندیشوروں کی اوقات یہ 2 نپر شرما اور یہ چنڈل نے، جو ہمارے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب کی شان میں جو گستاخی کی، جب سے سارا اسلامی کنٹریاں ایک ہو گئے، سارا جی سی سی ایک ہو گیا، اور ان کی اوقات ان کو دکھا دی گئی، اور یہ لوگ کی گندی سوچ، گندی ذہنیت ساری دنیا کے سامنے آ گئی، جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور یہاں پہ آ کے بات ختم نہیں ہوئی بھائی. سارے چائنا ہوندو یا سری لنکا ہوندو یا نیپال ہوندو، ہر جگہ پہ مساجد کے لیے، مسجد کی حفاظت کرنا وہاں کی گورنمنٹ کا بھی کام ہو گیا. اگرچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو کفر کردار تک پہنچانا حکومت کا کام ہو گیا. تو اسی لیے یہ چٹوں کے اوپر کارروائی بھی چالو ہوئی، اور یہ جو ویڈیوز میں پکڑے گئے نہیں، بھگوا لہراتے ہوئے مساجد کے اوپر ٹھہر کے، یہ ساروں کو گرفتار کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہی ان کے اوپر جو کارروائی ہوئی ہے وہ ہٹانے کی بات بعد میں ہوگی. لیکن ابھی یہ آپ لوگوں کو بتا دوں، 15 جولائی کو جو کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا، وہ ڈبل قیمت پہ ان کو پیٹرول سعودیہ دے رہا ہے. قیمت بڑھ چکی ہے.
ان کی غلطیوں کی وجہ سے یہ مل رہا ہے. اس کے بعد پھر کانٹریکٹ اگر سے رینیو ہوتا نہیں ہوتا انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ لوگوں کو بتاؤں گا ضرور میں. لیکن ابھی مہنگی قیمت پہ ان لوگ کچے تیل کی قیمت مہنگی قیمت پہ ڈبل ٹیبل قیمت پہ لے رہے ہیں کچے تیل. یہ تو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ بتا دوں صاف الفاظوں میں کہہ دیے ان کے اوپر جو کارروائیاں ہوئے کوئی کارروائی ابھی منسوخ نہیں ہوگی جب تک نہیں ہٹے گی جب تک یہ لوگ لکھ کے نہیں دیں گے. کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ دھوکہ دیے ہیں. چاہے بابری مسجد کا مسئلہ ہو کون سی بھی ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب وقت ختم ہو جاتا جب ان کے اوپر سے مشکلیں ہٹ جاتی انہوں بولتے وہ جملہ بازی تھی وہ جملہ کرے تھے ہم. تو ان لوگ جملے میں رہنا ہے متر میں رہنا ہے ٹٹی میں رہنا ہے ٹٹی میں ڈائمنڈ ڈھونڈنا ہے. ہمارے کو گمراہ نہیں کر سکتے. اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو رہے گی. کالا لنڈو تو بیمار پڑ چکا ہے کورونا ہو گیا اس کو. لیکن ایک اسی کی نسل کا ایک چٹا ہے لڈو یادو کھڈو یادو بڈو یادو بڈو یادو جو بھی ہے انہیں اس کی جن پت کو بھی لگنے کا ہے اور اس کو ساودھان کروں گا. اگرچہ کوئی لوگوں کو قربانی کے ٹائم پہ یہ پریشان کرا کوئی جانور روکا اگرچہ تو وہ جانوروں کے ساتھ بندھ دیا جائے گا. انہیں بھی جانوروں کے ساتھ باندھا جائے گا. اسی لیے دیکھو کسی کا ہم پہلی بات تو برا چاہتے نہ برا کرتے نہ برا سوچتے. اگرچہ ہم کو کوئی تکلیف دیے اگرچہ تو ہم کسی کو نہیں چھوڑتے. اس لیے بولتے ہوئے آ رہا ہوں ہم کو چھیڑو مت. اگرچہ ہم کو چھیڑیں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حقیقت ہے. مانے گڈ نہیں مانے ویری گڈ. سدھر جاؤ نہیں تو گزر جاؤ. جو راستہ ہونا تم چوائس کر لو. ہمارے کو اس سے کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو. آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج الحمدللہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قبول فرما رہے ہیں. اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو. ساری دنیا آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ. تو بہرحال کیف نمازوں کی پابندی کرو منظم رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.